آج آپ کو دکھاتے ہیں وہ مسجد جہاں پر مولا کائنات کو ضرب لگائی گئی، وہ مسجد جہاں پر مولا کو شہید کیا گیا۔ مسجد کے دروازے دیکھیں گے اور ان دروازوں کے نام پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کے صحابی ہانی ابن عروہ کی زیارت کریں گے۔ اس جلیل القدر صحابی کی زیارت کے بعد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باب مراد یہاں پر بنا ہوا ہے وہ دیکھیں گے، مرادوں والا دروازہ۔ اس پوری مسجد کی اوورآل زیارت کریں گے انشاءاللہ، اور مولا کائنات کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے گریہ اوزاری کریں گے، اور باب اشتر، مالک اشتر کا دروازہ دیکھیں گے۔ پوری ضرب حیدر کو لگانی آسان نہ تھی، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ آئیے وہ مسجد دیکھتے ہیں، اور وہ مقام دیکھتے ہیں، اور وہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مولا کائنات نے اپنی زندگی کا 4 سال جہاں پر گزارے اپنے دور حکومت میں۔ جب مولا خلیفہ اور حاکم بنے تو یہ کوفہ، مسجد کوفہ ہے جہاں آپ انشاءاللہ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ موجود ہیں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر مولا نے اپنی حکومت کے سارے کام، چاہے وہ آپ کر لیں فیصلوں والا کام ہو، یا چاہے وہ قضاوت والا کام ہو، چاہے وہ گورنروں کو لگانے والا کام ہو، ہر قسم کا کام مولا اسی مسجد میں کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب ثعبان ہے، اور اس دروازے کو باب ثعبان کیوں کہا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سانپ اس دروازے سے داخل ہوا، مولا کائنات سے مسئلہ پوچھا، اپنی مشکل کا حل پوچھا، اور یہیں سے پھر واپس چلا گیا۔ یہ باب ثعبان تھا۔ یہ مسجد آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے، چونکہ 19 رمضان المبارک آنے والی ہے، تو آپ وہ مقام دیکھیں، آپ وہ مسجد دیکھیں کہ جہاں مولا کائنات کو ضرب لگی، جہاں مولا کائنات شہید ہوئے، جہاں مولا کائنات کے سر کو شکستہ کر دیا گیا، اور اس ظالم کے جس کو ابن ملجم کہا جاتا ہے اس نے ایسی ضرب لگائی، اور وہ ضرب بھی ایسی تھی کہ روایت میں ملتا ہے کہ اس ظالم نے 3 دن تک اپنی تلوار کو زہر میں ڈبوئے رکھا کہ جو بھی وار کرے تاکہ مولا بچ نہ سکیں۔ اس ظالم نے جہاں پر وار کیا، اور جیسے وار کیا انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیل بتاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس مسجد کا اوورآل منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد جو ہے یہ اس کے کتنے دروازے ہیں، اور ان دروازوں کا نام کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر کون کون سے مقامات ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارا کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے کہ آپ نے ایک دروازہ دیکھا، ابھی آپ کو دوسرے دروازے کی جانب لے کے جا رہا ہوں جو کہ مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ اور آپ سب یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی مسجد کے مختلف دروازے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے بھی مختلف دروازے تھے، اور جو کہ بعد میں رسول خدا نے بند کروا دیے سوائے مولا علی علیہ السلام کے دروازے کے۔ تو اسی طرح اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں مسجد کوفہ میں بھی وہی منظرنامہ ہے۔ یہ جو آپ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں، اس دروازے کے پیچھے جناب ہانی ابن عروہ رضوان اللہ تعالیٰ کا روضہ ہے۔ یہ اوورآل آپ کو مسجد کوفہ کا صحن دکھا رہے ہیں، اور اس مسجد کوفہ کی خوبصورتی دیکھیں۔ یہ مسجد کوفہ اس وقت بھی قابل تعریف تھی اور قابل فضیلت تھی، اور آج کے دور میں بھی یہ مسجد کوفہ قابل فضیلت ہے۔ یہاں پر ایک دروازہ ہے باب الازدی، یہ ایک قبیلہ تھا، ازدی قبیلہ، تو اس کے لیے، اور اس قبیلے میں ایک صحابی بھی تھا جس کا نام ازدی تھا، تو اس حوالے سے یہاں پر یہ دروازہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت بھی جو کہ روایت میں ملتا ہے تبھی یہ دروازوں کے نام اور یہ دروازے رکھے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ اس دروازے سے اگر آپ آگے داخل ہوں تو یہ مسجد کوفہ کافی وسیع مقام پر بنائی گئی ہے، اور اسی مسجد کوفہ کے ساتھ وہ جو ملاؤن تھا اس کا دربار تھا ابن زیاد کا۔ تو یہ جو آپ ابھی مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس دربار کے دیوار اور اس مسجد کی دیوار کا یہ مطلب ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی، جو میں ابھی آپ کو دکھانے جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر یہ اس جانب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا روضہ ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے باب عبداللہ بن عفیف الازدی، یہ صحابی ہیں، ان کے نام پر یہ یہاں پر دروازہ بنایا گیا ہے۔ اور اس جانب جناب ہانی ابن عروہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روضہ مبارک ہے۔ پہلے یہ روضہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑا آگے چلیں گے، اور یہاں پر بھی مختلف دروازے ہیں، وہ انشاءاللہ دروازے دیکھیں گے۔ السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ رضوان اللہ تعالی علیہ۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ عظیم الشان شخص ہیں کہ جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اس وقت کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو مولا حسین بادشاہ نے بھیجا تھا یہاں پر۔
अभी आपको दिखाते हैं, ये जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के उस रोजे का गुम्बद है कि जो कि सोने से सजा हुआ है और ऊपर सब्ज रंग का परचम है जो कि आप देख रहे हैं। ये एक और सेहन है, वो जो आपने सेहन देखा है वो मस्जिद कूफा का सेहन था, ये भी मस्जिद कूफा का ही हिस्सा है, लेकिन ये अलग साइड पर है। और इसमें एक दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे को दिखाने के लिए मैं आपको इस जनिब लेकर आया हूँ, और उस दरवाजे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस हवाले से अगर उसका आप नाम देखें तो उसका नाम भी बाबे मुराद है। अभी जो हम मौजूद है वो बाब है अकील इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये दरवाज़ा भी बहुत फजीलतों वाला दरवाज़ा है, बहुत अहमियत वाला दरवाज़ा है। लेकिन जो दरवाज़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस दरवाजे के दिखाने के बाद जिसको बाबे मुराद कहा जाता है, आइए चलते हैं मिलकर उस दरवाजे की जानिब। उस दरवाजे के बारे में यही मिलता है कि वो मुरादों वाला दरवाज़ा है। आप जिस रोज़े पर भी जाएं, अभी आप मीनार को भी देखते रहे और मैं साथ आपको बता भी रहा हूँ कि आप जिस रोज़े पर भी जाएं, अगर उस रोज़े में बाबे मुराद है तो समझ जाएं कि उस दरवाजे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने उस दरवाजे पर लाजमी जाना है, उस दरवाजे का बोसा लेना है और उस दरवाजे के नाम के साथ 2 रकात नमाज पढ़नी है, अपनी कज़ाए कद्र की और अपनी दुआओं की इस्तजाबत की आपने वो 2 रकात नमाज पढ़नी है। और ये आजमूदा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला है कि आप लोग अगर बाबे मुराद पर जाकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, अपनी दुआ मांगेंगे और जिस इमाम का रोज़ा होगा उस इमाम का वास्ता और वसीला देंगे तो यकीनन आपकी दुआ पूरी होगी। ये सामने बाबे मुराद है जो कि आप देख रहे हैं। और इस जानिब वो सेंटर बना हुआ है जहाँ पर मेहमान आते हैं और वो बिठाए जाते हैं। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत कदीम तरीन मस्जिद है। यहाँ पर अक़ूदुज़्ज़वाज किया जाता है, निकाह वगैरह यहाँ पर पढ़े जाते हैं। आइए चलते हैं मस्जिद कूफा के मेन और मरकज़ी सेहन में और ज़ियारत करते हैं तो उस मकाम की जहाँ पर मौला बैठा करते थे। ये जो मस्जिद कूफा का सेहन है, ये दर हकीकत यहाँ पर मौला की कुर्सी लगती थी, यहाँ पर मौला का मिंबर लगता था और यहाँ पर मौला बैठा करते थे। और जो भी साइल आता था सवाल करने के लिए, कोई मसला पूछने के लिए या कोई फैसला करवाने के लिए, तो वो मौला इसी मस्जिद कूफा के सेहन में बैठकर किया करते थे। तो उस हवाले से भी ये मस्जिद बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि मौला के पाँव मुबारक, मौला का जिस्म मुबारक इस मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ या मौला यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये जो आप सेहन देख रहे हैं, यहीं पर किसी न किसी जगह पर मौला का वो मिंबर लगाया जाता था। और यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात भी बने हुए हैं, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको दिखाई जा सके। लेकिन फ़िलहाल आपको ये ओवरऑल मस्जिद कूफा का ये मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। और ये दरवाज़ा है बाबुल अश्तर, यानी मालिक अश्तर, जो कि मौला के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और हर हवाले से मौला का साथ देते थे और हर हवाले से मौला जो भी तलब करते थे उस पर आमीन कहते थे। ये बाबे मालिक अश्तर है। इसकी भी जब आप आए यहाँ पर तो ज़ियारत कीजिएगा इंशाअल्लाह। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर साहिबान भी लगाए गए हैं ताकि ज़ायरीन यहाँ पर आराम कर सकें। और आज चूँकि मौला की शहादत की मुनासबत है तो उस हवाले से यकीन करें बहुत बड़ा गम का दिन है। 19 रमज़ानुल मुबारक दीन की बुनियादों को ढा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाबे जिब्राइल ने कहा, आसमानों में सदा दी कद को तिला अमीर अल मोमिनीन, ओ मौला कायनात को शहीद कर दिया गया, दीन को ढा दिया गया, दीन की बुनियादों को हिला दिया गया, मौला कायनात को शहीद कर दिया गया। बाबुल हुज्जा, ये वो दरवाज़ा है कि जिसको बाबुल हुज्जा कहा जाता है। मस्जिद कूफा मौला के मक्तलगाह के बिल्कुल साथ ही ये दरवाज़ा है। और मैं कुर्बान जाऊँ, आपने तो सुन लिया ना कि मौला को ज़रब लगाई गई, मौला को शहीद किया गया, लेकिन जैसे ये क़यामत टूटी और कैसे बर्दाश्त किया मौला हसन और हुसैन ने, जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने। रिवायत में मिलता है आप जनाबे मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी कीजिए और जनाबे मुस्लिम को पुरसा भी दीजिए। वाक़ियन जनाबे अकील के बेटे हैं और जनाबे अकील भाई हैं मौला कायनात के। ऐ मुस्लिम इब्न अकील आपको पुरसा देते हैं जनाबे मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का। मैं कुर्बान जाऊं,
جب ضرب لگی ہے نا مولا کو اور جبرائیل نے یہ نوحہ اور گریہ بلند کیا تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ آواز جناب زینب و ام کلثوم نے سنی، مولا حسن و حسین نے سنی، مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، اور جیسے دوڑ کے گئے ہیں نا مولا غازی مسجد کوفہ کی جانب، یہ مسجد کوفہ کے ساتھ ہی گھر ہے مولا کائنات کا، اور جب مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا ہے نا اس ابن ملجم کو، جب مولا کے سامنے لایا گیا تو مولا نے جس غضب کے ساتھ تلوار کو باہر نکالا میان سے، تو مولا کائنات نے کہا ہے بیٹا عباس رک جا، اے بیٹا عباس رک جا۔ مولا حسن و حسین کی حالت متغیر ہے اور مولا حسن و حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آخر کس نے رلایا مولا حسن و حسین کو؟ سہارا دے کر جب مولا علی علیہ السلام کو گھر لے کر جا رہے تھے اور جب دروازے پر پہنچے تو مولا کائنات نے کہا ہے بیٹا مجھے چھوڑ دو اور میں اپنے پاؤں پہ چل کر گھر میں داخل ہوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ زینب مجھے بے سہارا دیکھے اور زینب مجھے ضعیف دیکھے اور زینب مجھے کمزور دیکھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور مولا نے وہاں پر تمام اپنے گھر والوں کو بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کی، اور میں قربان جاؤں میرے مولا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جناب مختار ثقفی کا مزار، یہ بھی مسجد کوفہ میں مدفون ہے، ان کو بھی مسجد کوفہ میں دفن کیا گیا ہے۔ جناب مختار کو بھی پرسہ دیجئے، جناب مختار کو بھی پرسہ دیجئے۔ انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے مقتل گاہ والی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا، دیکھیے گا مولا کائنات کی مقتل گاہ، اور ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ یہ مصیبت کا دن ہے اور یہ مقام جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوفہ ہے، یہی وہ مسجد ہے جہاں مولا نماز پڑھایا کرتے تھے، یہی وہ مسجد ہے جہاں مولا یا رب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس مسجد کو آپ لوگوں نے دوسرے مومنین تک پھیلانا ہے تاکہ وہ بھی دیکھ سکے، اور آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے گا، اور ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے اس کو بھی جوائن کیجئے گا۔